جاؤں ساری زندگی لگ جائے اتنے گناہ کیے ہیں آج برادری نے چھوڑ دیا رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ماننے والوں نے چھوڑ دیا جانے والوں نے چھوڑ دیا بھائی تعالیٰ ساری دنیا سے تنگ آگے آپ کے در پہ آیا ہوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری دنیا سے لطفارا ہوا یہ انسان جب اللہ کے سورا کے توبہ کرتا ہے اپنی آنکھوں سے آنسو آتا ہے اس کے آنسو میرے اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں کہ رب العالمین پوری جنت کو سجا دیتے ہیں ساری جنت سجتی ہے ساری جنت کو دھونی دی جاتی ہے جنت کی حوریں اپنے اپنے دروازوں میں آ جاتی ہیں پوچھنے میں پوچھا جاتا ہے پوچھتی ہیں حوریں کون مہمان خوش نصیب جنت میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے رب العالمین نے ساری جنت کو سجا دیا ہے ان کو جواب ملتا ہے مہمان کوئی نہیں آتا میرے آقا یہ بات کہتے ہوئے پاک میرے پیغمبر رحمت والے میرے نبی امام الانبیاء لوگوں سے شفقت کرنے والے جو لوگ شرم کریں ان کو معاف کرنے والے جو لوگ تنگ کرنے والے ان کو فتوائے نہیں دھوئے دینے والے جو راستے میں کانٹے بچاتے ان کی تیمارداری کرنے والے جو میرے آقا کو گالیاں دیتے ان کو میرے آقا دعائیں دینے والے وہ آقا روتے میں کہتے ہیں صحابہ بھی رونے لگے میرے نبی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے میں کہتے ہیں ساری جنت کو رب العالمین سجا دیتے ہیں سجاتے میں اللہ فرماتے ہیں خون پوچھتی ہے جنت میں کون آ رہا ہے سنو میرے نوجوان بھائی ہو میرے آقا بھی روتے ہوئے کیا کہتے ہیں جب خون پوچھتی ہے آج ساری جنت سجائی گئی جنت میں کون آ رہا ہے فرمایا جنت میں کوئی نہیں آ رہا آج ہوئے زمین پہ ایک گنہگار انسان نے توبہ کی ہے اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے فرمایا ایک بندے نے میرے ساتھ رضی نامہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ اس پر اکبر پیغمبر پاک پیغمبر کے امتی کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے اللہ ساری جنت کو سجا دیتے ہیں جب ہم سارے توبہ کریں گے میرے اللہ کتنے خوش ہوں گے ایک بندے کی خوشی سے رب العالمین ساری جنت کو سجاتے ہیں جب ہم سارے توبہ کرنے والے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے رونے والے ہو جائیں گے اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا محمد رسول اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی قرآن کی محبت دل میں آ جائے گی تکبر سے ہم بچ جائیں گے جھوٹ سے بچیں گے بدنظری سے بچیں گے غیبت سے بچیں گے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جو صرف اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہوئے زمین پہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں گناہ چھوڑا کرنے کا موقع مل گیا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں اگر گناہ کرتا تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں قادر ہے وہاں پہ لیکن گناہ نہیں کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں جب یہ آدمی نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا روئے زمین پہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت فرماتے ہیں کس وجہ سے گناہ چھوڑا اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمہیں اللہ کا ڈر ہے کیسا ڈر ہونا چاہیے کیسی محبت ہونی چاہیے کیسا تقوی ہونا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت گزر گیا فاروق اعظم نے کہا سارے صحابہ کو جمع کیا جو کام صدیق اکبر کر کے چلے گئے وہی کام میں کروں گا 3 دن گزر گئے حضرت عاصم آئے آپ نے سارے کام کیے ایک کام چھوڑ دیا کون سا کام فرمایا رات ہو جاتی امیر المومنین فارغ ہوتے بیت المال میں آتے تھوڑا کھانا تیار کرتے اس کا شریف بناتے جنگل کی طرف چلے جاتے دور جا کے مجھے کہتے بیٹھ جاؤ وہ خود اکیلے آگے جاتے کافی دیر کے بعد واپس آتے مجھے پتہ نہیں آگے جا کے کیا کرتے آپ یہ کام کریں نا امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے شریف تیار کرو شریف تیار ہو گیا کھانا تیار ہو گیا آسم ہو گیا امیر المومنین رونے میں جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے غلام نے کہا میں یہاں تک آتا آ گیا
اللہ جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، جس کے منہ میں دانت موجود نہیں، امیر المومنین دیکھ کے سمجھے کیسا اللہ کا تقویٰ ہے امیر المومنین، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا او میرے اللہ میرا پیارا صدیق ایسا میرا صحابی ہے، سب صحابہ کے بدلے دنیا میں ختم ہو گئے، یہ میرا پیارا یار ہے جن کے بدلے دنیا میں نہیں آپ آخرت میں ختم فرمایا۔ آگے میرے آقا نے خود فرمایا کل حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ پریشانی میں ہوں گے، سب انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء میرے آقا کے پاس بھیجیں گے، میرے آقا سجدے میں گر جائیں گے، 7 دن تک میرے پیارے پاک پیغمبر سجدے میں رہیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جیسی تعریف دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ میرے اللہ فرمائیں گے او میرے محبوب تم جیسا محبوب تو کوئی نہیں، سر اٹھاؤ کیا مانتے ہو، آپ سے فرمانے والا کوئی نہیں، مجھ سے کرنے والا کوئی نہیں، یا رب العالمین سب لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ رب العالمین فرمائیں گے چلو جی میزان لگ جائے گا، جب میزان لگے گا کون جا سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ غصے کی حالت میں ہوں گے، باپ غصے کی حالت میں ہوں، بیٹا سامنے نہیں جا سکتا، اور جب آقا غصے کی حالت میں ہوں لوگوں سامنے نہیں جاتا، کہتے ہیں دفتر میں ساتھی غصے میں ہیں، باپ میں آ جانا، رب العالمین غصے میں ہوں گے، خود اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، اور دنیا میں بادشاہت پہ تکبر کرنے والوں اور اللہ کے سامنے کوئی نہیں جا سکے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے محبوب سب سے اول امت ہماری آئی، سب سے پہلے حساب و کتاب ہمارا شروع ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ فرمائیں گے لیا میرے محبوب کس سے حساب و کتاب دلوانا ہے؟ میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں میری نظر پڑ جائے گی صدیق اکبر پر، میں صدیق اکبر کو پکڑوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دوں گا، جب میرے اللہ کی نظر میرے پیارے صدیق پہ پڑے گی، رب العالمین فرمائیں گے او صدیق اکبر تو نے دین پہ اتنی قربانیاں دی، اپنا لباس اتار کے کاٹ کا لباس پہنا، اپنے محبوب کے لیے سب قربانیاں دی، آج اللہ کا غصہ سارا ٹھنڈا ہو گیا، جا جنت کے جس دروازے سے مرضی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا، یہ قربانیوں سے ملا، یہ قربانیوں سے ملا۔ فرمایا کہ دیکھا وہ بزرگ بیمار امیر المومنین پیچھے آ کے رونے لگے، روتے ہوئے تھوڑی دیر گزری، اپنے آپ کو سنبھال کے آگے وہ روٹی توڑی، اس بوڑھے آدمی کے منہ میں دی، بولے نہیں، سلام نہیں کیا، کلام نہیں کی، وہ بوڑھے آدمی نے وہ لوہا تھوک دیا اور وہ رونے لگا، اور روتے ہوئے کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر دنیا سے چل گئے۔ امیر المومنین رونے لگے بابا جی آپ کی آنکھوں میں نظر نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ صدیق اکبر دنیا سے چل گئے؟ تو بزرگ نے عجیب جملے کہے، پتہ ہے سب سے پہلے آتے مجھے سلام کرتے ہیں، میرے پاؤں کو دباتے ہیں، میری کروٹ کو تبدیل کرتے ہیں، پھر اپنی جھولی میں میرا سر رکھتے ہیں، سر رکھنے کے بعد صدیق اکبر اپنے منہ میں دوبارہ چھپا کے میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج وہ معاملہ نہیں ہوا، وہ خوشبو نہیں آئی، میں سمجھ گیا کہ صدیق اکبر دنیا سے چل گئے ہیں۔ قربانیاں آسانی سے نہیں آئی ہے، یہ دین آسانی سے نہیں آیا ہے، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر، جب اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، جب رسول اللہ کی محبت دل میں آئے گی صحابہ کرام اہل بیت تابعین کی محبت دل میں آئے گی، پھر قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا۔ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے لطف اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے دل میں سے سچی محبت میرے آقا کے لیے نہیں ہے، ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ صحابی رسول نے گھر بنایا اور گھر کے اوپر گنبد بنایا، میرے آقا
اللہ اونچی آواز ہے صلی اللہ اور اونچی آواز ہے صلی اللہ اور اونچی آواز ہے صلی اللہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 50 نیکیاں ملتی ہیں کتنی نیکیاں 50 گناہ معاف ہوتے ہیں 50 درجے بلند ہوتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے سے